اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہادی ٹی وی کا یہ پروگرام عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عید کے حوالے سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس عید کو رمضان عید بھی کہتے ہیں، چھوٹی عید بھی شاید کہا جاتا ہے، اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان عید چلے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ رمضان کے بعد ہے، عید الفطر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ ظاہر ہے کہ اسی مناسبت سے سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد، ہدیہ تبریک و تہنیت، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عید کی تمام خوشیاں تمام سامعین، تمام ناظرین، بلکہ بطور عمومی تمام مسلمانوں کو پروردگار عالم عطا فرمائے۔ اس عید کو عید کہنے کے لیے وجوہات بڑی واضح اور مشخص ہیں۔ عید خود سیلیبریشن کے معنی میں ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو لفظ عید جو ہے وہ عود سے نکلا ہے، یعنی وہ کہ جو پلٹ پلٹ کر بار بار آئے، تو چونکہ اس کا آنا ہر سال ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس لفظ کو وہاں پر استعمال بھی کیا ہے، اور وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے اندر ہمیں یہ لفظ نظر آتا ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اور اس کا نام مائدہ جو رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دسترخوان، یعنی وہ ڈائننگ ٹیبل کے جس کے اوپر کوئی چیز کھانے کے لیے چن دی جائے اور پھر لوگ بیٹھ کر اس کو تناول کریں۔ تو یہ مائدہ، اس کا ذکر اس سورہ کے اندر بالکل اختتام پر آپ کو ملے گا، جہاں مسیح علیہ السلام کی دعا پروردگار عالم نے نقل کی ہے کہ جب حواریین نے ان سے خواہش کی کہ آپ پروردگار عالم سے دعا کریں، تو انہوں نے پھر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً لاولنا ولآخرنا، کہ پروردگار ہمارے لیے آسمان سے ایک مائدہ، ایک دسترخوان نازل کر جو کہ ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے اول کے لیے بھی اور ہمارے آخر کے لیے بھی، یعنی یہ ہمارا سلسلہ ہماری قوم کے اندر جاری و ساری ہو جائے۔ تو وہ عید کا حوالہ اس حوالے سے بن جاتا ہے کہ بار بار یہ دن آئے گا، ہم اس کو، مائدہ تو ایک دفعہ نازل ہوا مگر اب اس کی ایک یاد ہے کہ جس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اگر اس معنی میں آپ دیکھیں تو عید کا مفہوم وہ عید الضحیٰ کے اندر زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے حوالے سے ذبی اور خلیل کی جو قربانی تھی اور جو ایثار تھا جس کو سورہ صافات میں پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس قربانی کے جذبے کو اپنے دل کے اندر بیدار کرتے ہیں۔ یہ جو عید ہے جس کو عید صغیر بھی کہتے ہیں، چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، رمضان عید بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کو عید الفطر بھی کہتے ہیں، میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں عید کا لفظ تو ڈسکس ہوا۔ فطر جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے جو ہم روز ماہ مبارک رمضان کے اندر کرتے ہیں، افطار۔ اگر آپ غور کیجئے تو افطار جو ہے یعنی عربی کے اعتبار سے وہ باب افعال سے ہے مصدر، لیکن اس کا روٹ تو وہی ہے، فے، توئیں اور رہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی کے اندر ناشتے کو بھی کہتے ہیں فطورہ، یعنی آج بھی اگر آپ سلینگ اس کے اندر دیکھیں تو فطورہ ایک عام رواج ہے کہ وہ ناشتے کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی کو انگریزی کے اندر دیکھیں تو لفظ ہے بریک فاسٹ۔ تو بریک فاسٹ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فاسٹ کو بریک کرنا۔ تو اگر آپ بریک فاسٹ ناشتے کو کہتے ہیں تو شام کے وقت جو افطار کیا جا رہا ہے اس کو پھر افطار کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو بھی فاسٹ بریک ہو رہا ہے، طریقے سے بریک ہو رہا ہے، یعنی وہ بریک نہیں ہو رہا کہ جس کے بعد روزہ ہی نہ رہے، یعنی روزہ مکمل ہوا اور اب روزے کو بریک کیا جا رہا ہے اپنے وقت مقررہ پر مکمل ہونے کے بعد، یعنی اب تک ہم نے غذا نہیں کھائی تھی، اب ہم غذا کھا رہے ہیں۔ تو عام دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو روز انسان رات بھر ظاہر ہے کہ سو رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ کھا تو نہیں رہا، اور صبح کے ٹائم پر ایک طرح سے اس نے چھوٹا موٹا فاسٹ کیا تھا، تو اب وہ بریک فاسٹ کر رہا ہے، تو اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد اس شان سے کہ جن اوقات میں عام طور پہ وہ کھایا کرتا تھا وہ نہیں کھا رہا تھا، تو اب یہ پورا مہینہ اس طرح سے گزر گیا، تو اب سیلیبریشن کا موقع یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو امتحان لیا تھا وہ مکمل ہوا، اور اب ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بات کی اجازت ملی کہ ہم ان اوقات میں کھا سکتے ہیں کہ جن میں ایک مہینے کے لیے ہمیں پابند کیا گیا تھا کہ ہم نہ کھائیں۔ تو صوم کا تو مطلب ہی یہ تھا نا کہ رکنا، صوم کا، روزے کا مطلب یہ تھا۔ روزہ تو اس کو کہا گیا فارسی کی وجہ سے کہ روزہ یعنی روز کی عبادت، یعنی دن کی عبادت، عربی میں صوم ہے، عربی میں صوم ہے، اور اس کا مطلب ہے رکنا، اس کا مطلب ہے رکنا کسی بھی چیز سے۔ تو ان میں تو چونکہ خاص کچھ چیزیں تھیں کہ جن سے رکنا تھا تو وہ رک گئے۔
تو رک گئے تو نہیں کھا رہے تھے، اور اب جب عید کا دن آیا تو اب ہم ایک طرح سے واپس سے کھا سکتے ہیں. تو یہ کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ پورے مہینے کا جو روزہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اب واپس سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. اچھا صاحب، اب ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ آخر رمضان میں آتی ہے کہ جی اب کل عید ہے یا کل جو ہے وہ روزہ ہے. تو اس مسئلے کا ہمیشہ جو ہے وہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ مسئلہ چلا ہی آ رہا ہے، عید ہے روزہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں عید ہے، کچھ کہہ رہے ہیں روزہ ہے، اناؤنس ہوا فلاں شہر میں ہو گیا، یہ ہو گیا وہ. اس کا کوئی سولوشن آسانی سے، جہاں اتنے دن روزہ رکھ رہے ہیں ایک دن اور پلس کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے اور یہ ہو جائے، یہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا کوئی اور کسی طریقے سے؟ حل اس کا ایک ہی ہے کہ آپ جس مرضی کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو مشخص کریں، اور فتوے کے مطابق بھی جب آپ عمل کریں گے تو جہاں موضوعات کی تشخیص کا مسئلہ آئے گا، یعنی جب آپ سبجیکٹیولی کسی چیز کو دیکھیں گے تو جس نتیجے پر آپ پہنچیں اس نتیجے کو آپ نے فالو کرنا ہے. یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرجع کا فتوی مختلف تھا کہ جس کی وجہ سے ایکشن جو ہے وہ الگ الگ ہو گیا. ایک یہ کہ نہیں، مرجع کا فتویٰ مختلف نہیں تھا، مرجع کا فتویٰ ایک ہی تھا. آپ بھی اسی مرجع کی تقلید میں بھی اسی مرجع کی تقلید میں. ٹھیک ہے. مگر جو وہ کہہ رہے تھے اس کے مطابق جب ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس اپلیکیشن کے اندر میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرض کیجئے مرجع اس بات کے قائل ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آ جائے تو عید ہو جائے گی. صحیح. اور دوسرا مرجع اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، رات کا مشترک ہونا ضروری ہے. تیسرا مرجع اس بات کا قائل ہے کہ افق کا ایک ہونا ضروری ہے. تو یہ تو فتووں کا اختلاف ہو گیا. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ جو اختلاف ہے وہ بڑا نمایاں ہو کر سامنے آئے گا. لیکن فرض کیجئے کہ جس مرجع کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسی مرجع کی تقلید کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے، اور دونوں اسی بات کے قائل ہے کہ جناب افق کا ایک ہونا ضروری ہے مگر افق کے ایک ہونے کے باوجود چاند نظر آیا یا نہیں آیا، یعنی اس پورے ڈائیمیٹر کے اندر کہ جس کے اندر مرجع اس بات کا قائل تھا کہ یہاں پر اگر چاند نظر آ جائے گا تو چاند مان لیا جائے گا اور عید آپ کے علاقے کے لیے معین ہو جائے گی. لیکن وہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا. تو نے کہا ٹھیک ہے میری بات مان لو. کہ نہیں، مرجع یہ کہتا ہے کہ قابل اطمینان شخص کی بات کو ماننا ہے، آپ میرے نزدیک قابل اطمینان ہی نہیں ہے تو اب کیسے وہ مانے؟ یا مثلا مرجع یہ کہتا ہے کہ سائنٹیفکلی اگر وہ چیز پروف ہو جائے کہ ہاں یہاں پر چاند نظر آ جانا چاہیے تھا اور چاہے کسی نے بھی نہیں دیکھا تو عید ثابت ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جو سائنٹیفکلی پروف کرنے والی جو باڈیز ہیں ان میں ہی آپس میں اختلاف ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کبھی چیزیں آبجیکٹیولی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، کبھی سبجیکٹیولی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ جو اختلاف ہے یہ بڑا نیچرل ہے، اور میں اس کے اندر نصیحت یہ کروں گا کہ اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے اگر ایسا ہو جائے تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. دیکھیے اچھا لگتا ہے، ایک فیسٹیول ہے، سب مل کر اگر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے خود چاند دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس چاند کو ماننا بھی ہے اور اگلے دن عید کے طور پر قبول بھی کرنا ہے. اگر دو عادل افراد نے گواہی دے دی کہ جناب چاند نظر آ گیا تو بات ختم ہے، آپ اس چاند کو ایکسیپٹ کر لیں چاہے آپ نے خود نے نہیں بھی دیکھا. ایک قابل اطمینان شخص ہے، اس نے اگر گواہی دے دی کہ جناب چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے بات ختم، آپ اس ٹرسٹ وردی انسان کی اس ٹیسٹیمونی کو ایکسیپٹ کر لیں اور چاند کو مانتے ہوئے عید منا لیں. اگر فرض کیجئے اتنے افراد اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، کہ جس کا عام طور پر غلط بات کے اوپر جمع ہونا محال ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا اور اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. سائنٹیفکلی اگر وہ چیز پروف ہو جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں. ہم اگر اب پاکستان کے کانٹیکس کے اندر دیکھیں مثال کے طور پر، اور فرض کیجئے کہ ایک باڈی بنی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ جناب چاند نظر آ گیا اور ہمارے بھی افراد اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اس کی تائید کر دیتے ہیں اور اس سے اگر کسی کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ جناب رؤیت ہلال کمیٹی اٹ سیلف نہ بھی ہو لیکن یہ کہ اس کے اندر ہمارے افراد بھی موجود ہیں، اور اگر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اس کو تو ٹھیک ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. مگر مسئلہ ہے اطمینان شخصی کا، کہ اگر ایک انسان اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائے تب، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو سیدھی سی بات ہے پھر اس کو احتیاط کرنی ہے، یعنی اس کا معاملہ پھر مشکوک ہو جائے گا. فرض کیجئے سب کے لیے ثابت ہو گیا لیکن اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہو رہا اور اس کے لیے یہ معاملہ مشکوک ہے، تو مشکوک ہونے کی صورت میں یہی مانا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا اور پھر وہ اگلے دن روزہ رکھنے کا پابند ہوگا. تو اب تین سچویشنز بنتی ہیں کہ یا تو پتہ چل گیا کہ چاند نظر آ گیا تو عید منائیے، یہ پتہ چل گیا کہ چاند نظر نہیں آیا تو روزہ رکھیے، اور اگر مشکوک ہے کہ جناب پتہ نہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا تو بھی احتساب جاری ہوگا، یعنی جو پچھلی بات تھی وہی باقی رہے گی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا وہ چل رہا ہے تو 30واں روزہ مان لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو روزہ رکھنا ہے، اگلے دن وہ پہ سیلیبریٹ کرے اور عید منائے. تو اب اس کے اندر فرض کیجئے کہ دو میں سے ایک بات آ جاتی ہے کہ جناب شہر کی اکثریت عید منا رہی ہے اور میرا تو روزہ ہے، میں کیا کروں؟
اور میں چاہ رہا ہوں کہ سیلیبریشن میں شامل بھی ہو جاؤں. تو اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ آپ کراچی سے نکلیے, حیدرآباد چلے جائیے صبح صبح, اور جب حیدرآباد نہ بھی جائیں, یعنی آپ یہ حد ترخص سے کراس کر جائیے اور 22 کلومیٹرز آپ کے ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد وہیں پہ روزہ توڑیے اپنا اور واپس آ جائیے. تو سب کے ساتھ سیلیبریٹ کر لیجیے گا, اس روزے کی آپ بعد میں قضا کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. عید کے دیگر جو فرائض ہیں وہ اگلے دن, لیکن یہ کہ بہرحال روزے کے تک بات ختم ہو جائے گی. اور دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب علی ٹھیک ہے کہ میں عید منا رہا ہوں اور میرے لیے ثابت ہو گیا, لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تو روزہ رکھے ہوئے ہیں, تو اب وہ سیلیبریشن کا ماحول تو بنے گا نہیں. صحیح. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنا جو عید منا رہے ہیں تو عید منانے کے لیے کوئی اعلان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ اگر Celebration ایک دن گھر بعد والے کریں. اگر فرض کیجیے سحری کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ناشتہ کر لیجیے گا, صحیح. اور اگر لوگ گھر والے جو ہے افطار کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈنر کر لیجیے گا. دوران روز یعنی دن کے دوران آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب کوئی کھانا پینا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو لازماً آپ کچھ کھائیں, بلکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, شرعی روزہ نہیں رکھ رہے. صحیح. لیکن یہ کہ بہرحال نہ کھا کے فاقہ کر کے بھی آپ اپنی صحت کا کچھ بہتر معاملہ ہی کر پائیں گے, تو اچھا ہے اس طریقے سے کر تو لیجیے. اگر سب روزہ رکھ رہے ہیں میرے لیے ثابت بھی ہو گیا ہے, پھر بھی میں کہوں چلو بھوکا ہی رہنا ہے تو رکھ لوں روزہ, تو یہ چلے گا؟ یہ مسئلہ یہی تو پرابلم ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے کہ آج عید کا دن ہے, تو پہلی عید ہے عید الفطر کا جو دن ہے, اس دن وہ ذمہ داریاں کیا ہیں. ذمہ داریوں کے اندر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی 30واں روزہ تھا تو روزہ رکھنا واجب ہے, صحیح. اور اگر پہلی شوال ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے. صحیح. تو اس وجہ سے وہ نیت کے پھیر میں اس کو آنا پڑے گا کہ نیت تبدیل ہو جائے گی, چاہے وہ کچھ نہ کھائے, مگر یہ کہ بہرحال اگر اس کے لیے عید ثابت ہو گئی تو اس کو روزہ نہیں رکھنا, وہ رکھ نہیں سکتا. ٹھیک. اب اگر ہم آ جاتے ہیں شب عید کے, جو ایک تو شب عید کی اگر کچھ اہمیت کے حوالے سے کہ عید کی شب بھی جس طریقے سے مختلف شبوں کی فضیلتیں یا جو ہے وہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں, اس طرح کے شب عید کے بھی کچھ اعمال ہیں یا فضیلتیں ہیں. مساجد کے اندر بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کا پروگرام تو کہاں کہاں دیکھا جائے گا, ہر علاقے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر شہر کراچی کے اندر میں مثلاً جو دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے شب عید کے اعمال. اور جو اعمال وہ مختصر اعمال ہے, کوئی بہت تفصیلی اور طولانی اعمال بھی نہیں ہے. صحیح. اس کے اندر ایک دعا یا اللہ جو واقعاً دل کے بہت قریب بھی ہے, چھو جانے والا وہ ایک ذکر ہے کہ بار بار خدا کا جو نام ہے وہ لیا جاتا ہے, یا اللہ ہو یا اللہ, یا رحمان ہو یا اللہ, یا رحیم ہو یا اللہ. تو بڑا ایک روحانی وہ منظر بن جاتا ہے جب سب مل کر یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ دعائیں وغیرہ پڑھنا تو بہت اچھا ہے. شب عید کو شب قدر سے کمپیر کیا گیا ہے. اچھا. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شب قدر سے زیادہ نہیں تو شب قدر سے کم بھی نہیں. سبحان, اتنی امپورٹنٹ اتنی امپورٹنس ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو شب قدر میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 19ویں ہے یا 21ویں ہے یا 23ویں ہے, یا کون سی وہ تاریخ ہے کہ جس کو آپ اور تاریخوں کے اندر تلاش کریں گے اور کہیں گے تو 23ویں کا امکان سب سے زیادہ ہے, مگر شب عید تو تقریباً مشخص ہو جاتی ہے. صحیح. تو شب عید کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ بھائی یا تو یہ شب عید جو ہے یہ شب قدر سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. تو اتنی اہم ایک رات ہے تو اس کو بھی عبادت کے اندر بسر کیا جائے. میں سیلیبریشن کا بالکل مخالف نہیں ہوں اگر جائز حدود کے اندر ہوں, بالکل ایک اہتمام ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان مکمل ہوا ہے اور پروردگار عالم نے اتنا کرم کیا کہ ہم نے روزے رکھے یا ماہ رمضان کے اندر تلاوت قرآن کے فریضے کو انجام دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ رات بھی عبادت سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو مختصر اعمال جو دیے گئے مفاتیح الجنان وغیرہ کے اندر ان کو انجام دیا جائے جو آدھے گھنٹے کے اندر ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اسی طریقے سے کم نماز شب کو اس رات میں اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے. اور نماز فجر قضا کسی صورت میں بھی نہ ہو, چاہے آپ ساری رات جاگتے رہیں, لیکن یہ کہ نماز فجر جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ کم سے کم منیمم اتنا ضرور کرنا چاہیے یہ شب عید کے شب حوالے عید سے. کے حوالے سے. اب عید کا دن آ گیا, اب عید کے دن کے جو جیسے شب عید کے کچھ اعمال وہ مہندی لگانے جانا, یہ بھی ہمارے یہاں ہاں پہ سوئیاں ہیں یہ سارے. اب عید کے جو اعمال ہیں, ہاں عید کے دن کے کیا کوئی اعمال ہیں, عید کے دن کیا کیا ذمہ داریاں؟ ایک تو آ گیا سوئیاں, ایک شیر خورما آ گیا, ایک عیدی لینا آ گیا. یہ سارے اعمال ہیں جو عید کے دن کے, اور عیدی دینا اس کے اندر, یہ سارے اعمال ہیں جو عید کے دن کلچرلی ثقافتی طور پر ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صحیح. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کلچرلی ہوتی ہیں اور وہ اچھی ہوتی ہیں. نئے کپڑے پہننا کوئی حرج نہیں ہے, نئے کپڑے گفٹ کرنا اگر غربا ہیں آپ کے معاشرے کے اندر آپ ان کو گفٹ کر دیں کتنا اچھا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہیں گے کہ یہ ثقافتی طور پر ہوتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کے یہاں رائج ہے کہ مٹھائی ایک دوسرے کے گھر پہ لے جائیں, بسم اللہ, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
دعوتوں میں آنا، دعوتوں میں جانا، لوگوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ شریعت کی طرف سے کیا ہے، تو ایک تو وہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر عید کا دن ثابت ہو جائے تو پھر روزہ رکھنا تو حرام ہے. ٹھیک ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. دوسری چیز جو ہے وہ نماز عید ہے، اور نماز عید کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب نماز عید غیبت امام میں جب تک حضرت کا ظہور نہیں ہو جاتا تو پھر اس کا اسٹیٹس وہ والا تو نہیں ہے. غیبت کا جب پیریڈ مکمل ہو جائے گا تو پھر نماز عید بھی واجب ہوگی، مگر جب تک غیبت کا پیریڈ چل رہا ہے تو بہت اچھا ہے کہ آپ نماز عید پڑھیں، مگر یہ کہ وہ واجب نہیں ہے. لیکن یہ پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے. نماز جماعت پڑھی جائے گی. یہ فرادہ نہیں ہو سکتا. فرادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک. جیسے جمعے کے حوالے سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور فرادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ جو نماز عید ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، تاکید اس کی یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. گھر میں ہیں خواتین وہ گھر میں پڑھ لیں، اگر مرد حضرات بھی گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن جو اس کی ایک شان ہے وہ یہی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں باقاعدہ ٹھیک. عیدگاہ میں، یا اور باقاعدہ اہتمام تو یہ کہ شہر سے بھی باہر جائیں اور بڑا ایک اجتماع ہو. لیکن ٹھیک ہے، شہر کے اندر بھی ہو، جماعت کے ساتھ ہو، بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے کہ نماز پہلے ہوگی پھر خطبہ بعد میں ہوگا، تو اس خطبے کے اندر بھی کچھ اس کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا. تو یہ بہت اچھا ہے. پھر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، وہ بہت اچھا طریقہ کار ہے. اگلی چیز جو اس کے اندر واجب کہی گئی ہے وہ ہے فطرہ، کہ فطرہ نکالنا ضروری ہے. تو فطرے کے حوالے سے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عید کے دن فطرہ جو ہے مستحقین تک پہنچ جائے. اس میں جو بہت اچھا ایک طریقہ کار بن چکا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے. اگین کراچی کی میں بات کر سکتا ہوں کہ ماہ رمضان ہی کے اندر فطرہ نکال دیا جائے، یعنی انتظار نہ کیا جائے عید کے دن کا، بلکہ ماہ رمضان ہی کے اندر فطرہ نکال کر مستحقین تک پہنچا دیا جائے. تو یہ بہت ہی اچھی ایک روش بن جاتی ہے، تاکہ غریب بھی اپنے لیے جو عید کی تیاری وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. تو اس اعتبار سے یہ اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ ایک جو عبادت ہے وہ ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے، اور آپ اس سے پہلے یعنی یہ فطرہ جو ہے وہ کیا عید کے دن واجب ہوتا ہے، یا یہ کہ کبھی بھی ہم اپنا فطرہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں عید سے پہلے بھی؟ بنیادی طور پر کسی بھی چیز کے حوالے سے جب یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جناب ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو یہ وقت بتاتا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ بتانے والا تو خدا ہی ہے نا، یعنی پیغمبر اکرم ہے جو خدا کی بہاف پر بنیں گے، آل محمد ہیں جو شریعت کی تشریح کریں گے. تو اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا گیا. یعنی اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ پریسائز کیا ہے کہ بھائی فطرہ کب نکالیں، کہ سورج غروب ہونے کے بعد. اب یہ شب کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ شب عید کی بات ہو رہی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد. اور کب تک اس کو نکال لینا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز عید پڑھنے سے پہلے، ورنہ ظہر سے پہلے. یعنی یہ تو جیسے ہی چاند ثابت ہو گیا عید کا، جی ہاں یہ واجب ہو گیا. اب یہ واجب ہو گیا. اب یہ واجب ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تو نکال ہی دینا ہے آپ کو. اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے اس وقت تک تو نکال ہی دینا، کیا اس سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے اس کو؟ جیسے میں مثال اس کی آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا کہ جو نافلہ فجر ہے، صحیح، فجر کی جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اب اگر ایک شخص ہے اس نے نماز شب پڑھ لی ہے، 11 رکعت نماز شب اس نے پڑھ لی ہے، تو اس کو ایک شریعت پروویژن دیتی ہے کہ جناب آپ اگر چاہیں تو ابھی فجر کا وقت نہیں آیا، لیکن آپ اس سے پہلے بھی نافلہ فجر پڑھ سکتے ہیں. یہ پروویژن شریعت دے سکتی ہے. کوئی اور اپنی طرف سے دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو انوویشن مانا جائے گا، لیکن اگر شریعت کی طرف سے اس کی گنجائش موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ شریعت نے ایک سہولت دی ہے، ایک فیسلٹی دی ہے، اور اس فیسلٹی کی جو مسئلہ ہے بالکل واضح ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو پریسائز ہمارے پاس ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد، اور اس کے بعد اگلے دن اگر نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے، ورنہ ظہر سے پہلے یہ آپ کو فطرہ نکال دے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ماہ رمضان کے اندر بھی کوئی شخص فطرہ نکال دے ان ایڈوانس کہ ابھی سورج غروب کہاں ہوا ہے، ابھی تو عید کی رات ہی نہیں آئی ہے، کیا میں نکال سکتا ہوں؟ بالکل نکال سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اور آپ نکال کر مستحق تک پہنچا دیجئے. تو اب آپ بری و ذمہ ہو گئے، عید کے دن جو آپ کو ایک کام کرنا تھا وہ آپ پہلے ہی کر چکے ہیں. تو یہ انسان اس سے بری و ذمہ ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنی عید کو بہتر طور پر سیلیبریٹ کر پائے گا. یہ اتنی سی بات ہے. سب یہ کہ فطرے ہی کی چونکہ بات نکل یہ تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر یہ ڈسکشن کر لیں کہ یہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ہے، اس کا اماؤنٹ کتنا ہے، چونکہ وہ ہر مسجد سے ایک الگ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے 100 روپے، کوئی 200 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 1000 روپے، کوئی 5. تو کتنا فطرہ نکالنا ہے؟ بنیادی طور پر اس کے اندر جو شریعت نے جو ہمارے سامنے یونٹ دیا ہے وہ آج کل استعمال نہیں ہوتا. ایک سواد، الف اور عین. اب ظاہر ہے کہ یہ ہر زمانے کے اعتبار سے معیارات بدلتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو 1 کلو ہے، کلو گرامس، ٹھیک اور ہے. 1 پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے نا، تو یہ صحیح. فرق آئے گا. تو اگر آپ روایت کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو سا کا بھی ذکر ملے گا، رتل کا بھی ذکر ملے گا، اور مد کی بھی باتیں آئیں گی کہ یہ مد کتنا بن جائے گا. یہ اس زمانے کی وہ ریڈنگز ہیں کہ جن کے مطابق معیارات طے کیے جاتے تھے کہ بھائی کسی چیز کا وزن کتنا ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے کے اندر ایک سا یا سواد الف عین کا ایکویویلنٹ بنتا ہے 3 کلو گرام. ٹھیک تو ہے. اب 3 کلو آٹا ہو، 3 کلو چاول ہو، یا 3 کلو آٹے کی قیمت ہو، یا 3 کلو چاول کی قیمت ہو. پھر اس کے اندر دیگر فقہا نے اور بھی باتیں کی ہیں. میں تو صرف ایک وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکلی عمل کرنے کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تو ایک سا یا 3 کلو آٹا یا 3 کلو آٹے کی قیمت، صحیح. یا 3 کلو چاول یا 3 کلو چاول کی قیمت، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو معیار بنایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے. کہ بھائی یہ آپ نکال دیجئے تو یہ بالکل درست مان لیا جائے گا. اچھا، آپ ظاہر ہے کہ قیمت میں کیا ہوتا ہے، قیمت جب آپ نکال رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کی قیمت نکال رہے ہیں. صحیح. یعنی آٹے کی قیمت نکال رہے ہیں، چاول کی زیادہ نکالنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم 3 کلو، بھائی بازار کے اندر کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. بازار کے اندر یہ بھی نہیں کہ بہت ہائی کوالٹی والا ہو، عام کوالٹی والا بھی جو ہے وہ بھی چل جائے گا جس کو چاول کہا جا سکے. ہاں چاول ہے، یہ آٹا ہے، ٹھیک ہے جناب، اس آٹے کی کیا قیمت ہے، اتنی قیمت ہے، وہ آٹے کی قیمت کے حساب سے میں نے نکال دیا، کافی ہے. ٹھیک. چاول کی قیمت کے حساب سے میں نے نکال دیا، میں نے کافی ہے. یعنی ایک انسان بس قیمت نکال دے، یہ کافی نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، قیمت نکالنا ہر جگہ کافی نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر باقاعدہ روایات کے اندر اس بات کی صراحت آئی ہے معصوم کی طرف سے کہ اگر فطرہ جو ہے وہ کیش میں نکال دیں، کائنڈ کی جگہ، جنس کی صحیح. جگہ، جس جنس کی آپ فطرہ نکالنا چاہ رہے تھے اسی کی قیمت، تو معصوم نے خود اس بات کو انڈورس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ معصوم کی طرف سے اس بات کو انڈورسمنٹ ملی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پر بالکل گنجائش ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو روزے کا کفارہ ہوتا ہے یا فدیہ ہوتا ہے اس کے اندر آٹا ہی دینا ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ہی دینی ہوتی ہے کہ جو صحیح. یہاں پر آپ کیش بھی دے یہاں پر سکتے آپ ہیں. کیش بھی دے سکتے ہیں. اب یہ فطرہ جو ہے وہ کیا ہر ایک پر واجب ہے، ہر بندے کے لیے واجب ہے؟ کس پر یہ فطرہ جو ہے واجب ہوگا؟ فطرہ جناب واجب اس شخص کے اوپر ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں. نمبر 1، وہ بالغ ہو. یعنی نابالغ کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کسی کا فطرہ نکالے. صحیح. اس کا تو کوئی فطرہ نکالے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کسی کا فطرہ نکالے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ واجب ہی نہیں ہے. عاقل ہو، یعنی پاگل بھی اس لسٹ سے باہر ہو جائے گا. پھر اگلی چیز جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے وہ ہے فقیر نہ ہو. یعنی خود جو اگر فقیر ہے وہ تو مستحق ہو گیا نا، اگر دیگر شرائط اس کے اندر پوری ہوتی ہے تو اس کو تو فطرہ دیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ بیچارہ فطرہ نکالنے کا پابند نہیں ہے. اس کے اوپر بھی مستحب ہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو کرے، صحیح. لیکن یہ کہ اس کے اوپر خود فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے. فقیر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فقیر کس کو کہتے ہیں. فقیر اس شخص کو نہیں کہتے ہیں شریعت کی نظر میں کہ جس کے ہاتھ میں کشکول ہو اور وہ راستے میں کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہو. فقیر اصطلاح کے اندر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اپنے اور اپنے ڈپینڈنٹ جو اہل و عیال ہیں ان کے جائز اخراجات پورے کرنے کے لیے نہ اس کے پاس کیش موجود ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا سورس موجود ہے کہ جس سے وہ اس فنڈ کو جنریٹ کر سکے. یعنی نہ نوکری ہے نہ کاروبار ہے، صحیح. اور نہ ہی اس کے پاس کیش موجود ہے. ایک انسان ہے بے روزگار ہے مگر بینک کے اندر 2 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ فقیر نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں مگر یہ کہ بہرحال ہر مہینے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے. صحیح. تو شریعت کی نظر میں یہ شخص فقیر نہیں ہے. فقیر وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس نہ کیش موجود ہے، نہ بینک بیلنس موجود ہے، نہ کوئی سورس موجود ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ فنڈ اپنے جنریٹ کر کے اپنے جائز اخراجات اپنے اور اپنے ڈپینڈنٹس کے وہ پورا کر سکتا ہو. اگلی چیز ہے باہوش ہو. یہ بھی بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، یعنی بے ہوش پر بھی فطرہ نہیں ہے. اور آخری چیز وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے، غلام نہ ہو. ظاہر ہے کہ آج کل اس معنی میں غلام نہیں پائے جاتے. تو یہ ایک فہرست ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو، باہوش ہو اور غلام نہ ہو. تو اس میں سب سے زیادہ ریلیونٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقیر نہ ہو صحیح. اور بالغ ہو. ٹھیک ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب واجب ہو جائے. اب یہ کس کا فطرہ نکالے گا؟ اپنا بھی نکالے گا اور ہر اس شخص کا فطرہ نکالے گا کہ جو اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں، یعنی جس کا نام نفقہ دینا اس کے اوپر ضروری مانا جاتا ہے عرفاً. یعنی عرفاً سے میری مراد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی میڈ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، صحیح. اس کا ڈرائیور ہے کہ جو اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کا خرچہ وہی دے رہا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا سب اسی کے ذمے پر ہوتا ہے. اگر چوکیدار ہے مثال کے طور پر جو اس کے سب ڈپینڈنٹ ہے، یعنی ایک یہی مانا جاتا ہے کہ جناب اس کا کھانا پینا سب جو ہے وہ جو اس کا امپلائر ہے وہی دیتا ہے. تو ان سب کا فطرہ نکالنا اس اب اس کے اندر جیسے آپ نے کہا چوکیدار وغیرہ اس طریقے کی جو ایگزامپلز آپ نے دی ہیں اس میں مثال کے طور پر آپ چوکیدار وغیرہ کو ایک سیلری دے دیتے ہیں، اب کھانا پینا وہ کہاں سے کر رہا ہے، ہوٹل سے کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ تو اس کو ایک سیلری دے رہے ہیں. اس کا کیا فطرہ بھی نہیں فطرہ ہے، نہیں پھر ہے، اس کا فطرہ بھی نہیں ہے، نہیں بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی اچھا ایک چیز فطرے کے اندر بڑا وہ آتا ہے کہ جی وہ آپ کے مہمان اگر رات کو آ گئے، اس چکر کے اندر جو ہے وہ آخر میں روز جو ہے وہ لوگ افطار بھی نہیں کروا رہے ہوتے کہ یار یہ اگر چاند ہو گیا تو یہ تو ہمارے مہمان ہو جائیں گے، پھر ان کا فطرہ بھی دینا ہوگا. تو وہ مہمان والا جو ہے اس کانسیپٹ کو بھی اگر تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ مہمان آیا چائے پی اور گیا، مہمان آیا مثال کے طور پہ اس نے افطار کھانا کیا. کھایا افطار کیا اور گیا، اس کو اہل و عیال میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن آپ فرض کیجئے کہ مثلا بیٹی تھی اگلے شہر سے آئی اور اس کے شہر کے اندر اپنے ماں باپ کے گھر پر عید کرنے کے لیے آئی ہے، اور عرفاً یہی کہا جائے گا کہ ہاں بھائی بیٹی ہے وہ تو یہیں پر ہے اس وقت، تو اس کا بھی یہ کھانا پینا سب جو ہے وہ باپ ہی کے ذمے پر ہے اس وقت، تو پھر وہ اس کا بھی فطرہ نکالے گا. اسی طرح سے کوئی دوسرا دوست ہے اور وہ دوست اگر آیا ہوا ہے اور ایسا دوست ہے کہ مثلا مثال کو رہ رہا ہے ساتھ میں، صحیح. بالکل اسی طریقے سے جیسے اس کے سارے اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ ذمہ داریاں تو انہی کے اوپر ہیں، تو اس کا بھی فطرہ ان کو نکالنا ہے. اس کا معیار عرف ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر کیا پرسیو کیا جاتا ہے. اچھا آپ نے ابھی کہا کہ جی جو شرعی فقیر ہے اس کو فطرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہی نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے، لیکن آدمی جانتا ہے کہ ان کے اپنے اخراجات پورا کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. تو اب اس کو فطرہ اگر ہم دے رہے ہیں تو ذرا سا ایک اور لگتا ہے کہ یار اس کو آپ فطرہ دیں گے وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا کس طرح سے. تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرہ یا عیدی کے نام پہ دے دیں یا کسی اور نام پر دے دیں؟ اگر شرائط اس کے اندر پوری ہیں اور پھر آپ اس کو اگر دینا چاہتے ہیں تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جناب یہ فطرہ ہے، بلکہ اگر اس کی عزت نفس سیلف اسٹیم جو ہے متاثر ہو رہی ہے، مجروح ہو رہی ہے، تو بہتر یہ کہ نہ بتایا جائے. یعنی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ معصوم کی روایات کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی کوئی فرضی نہیں، باقاعدہ کیس ڈسکس ہوئے اور معصوم نے کہا ہے کہ یہ بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو نہ بتایا جائے کہ یہ فطرہ ہے، اور زیادہ ثواب اس کے اندر. اچھا کسی وجہ سے جس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب ہے، یعنی اپنے اہل و عیال کا یا جو اس پر ڈپینڈنٹ ہے، کسی وجہ سے وہ مالک جو ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم چوکی دار والی ہی اگزامپل لے لیتے ہیں جیسے آپ نے کہی کہ اس مالک کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ چوکی دار کا فطرہ نکالے، لیکن کسی وجہ سے اس نے فطرہ نہیں نکالا، تو اب کیا اس چوکی دار کو اپنا فطرہ نکالنا ہوگا؟ جی ہاں، احتیاط واجب یہی آغا سیستانی کے نزدیک کہ پھر اگر اس نے نہیں نکالا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنا فطرہ خود نکالے. ہم اور سمپلیفائی کر لیتے ہیں، مثلا بیٹا ہے وہ خود بھی بالغ ہے اور باپ جو ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فطرہ نکالے، جیسے کہ بیٹا جو ہے اس کے اہل و عیال میں شمار ہوتا تھا لیکن اس نے نہیں نکالا، اور بیٹا خود جو ہے وہ فقیر نہیں ہے، تو پھر کیا اس کے لیے ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا فطرہ خود نکالے؟ جواب جی ہاں، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا فطرہ خود نکالے. ایک مسائل جو ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کہ کچھ کمبائنڈ فیملی میں لوگ رہتے ہیں، 4 بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، تو اب وہ ایک اتنا وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کا فطرہ جو ہے وہ پھر کون نکالے گا؟ عرف کے اعتبار سے یہی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی مانا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنا اپنا ایک پول کے اندر حصہ ڈال دیتے ہیں، اور ہیڈ آف دا فیملی تو یہی ہیں زید صاحب جو اس وقت گھر کے سربراہ ہیں صحیح. اور سارے معاملات تو یہی دیکھتے ہیں، تو پھر انہی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فطرہ نکالیں. صحیح. اچھا ایک اور فطرے کے حوالے سے کہ بعض اوقات یہ بہت ہوتا ہے کہ جی جو افراد باہر رہتے ہیں وہ یہاں پر اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ فون کر کے کہہ دیا کہ جی آپ ہمارے یا ہماری فیملی کا فطرہ جو ہے وہ نکال کے اور آپ جو ہے وہ کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں، پھر وہ وہاں سے پیسے بھجوا دیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. اس کے اندر بس اتنی سی بات ہے، عام طور پہ ظاہر ہے جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص لندن کے اندر رہ رہا ہے یا مثال کے طور نیو یارک کے اندر رہ رہا ہے یا واشنگٹن کے اندر رہ رہا ہے یا یورپ کے اندر کہیں پہ بھی رہ رہا ہے اور وہاں پر فقیر اویلیبل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے نا کہ بھائی وہاں پر کوئی فقیر ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جب نہیں ملتا تو وہاں پر ہم کس کو دیں فطرہ؟ تب تو بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر. لیکن اگر وہاں پر اویلیبل ہے تو پھر کئی فقہا یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر وہاں پر اگر فقیر موجود ہے تو اس کو پرائرٹی دی جائے گی اور اس کو ترجیحاً وہ فطرہ دیا جائے گا. مگر اس میں ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ اب جیسے آپ نے گلف کنٹریز کی ہم بات کریں یا یورپین کنٹریز کی ہم بات کریں، اب وہ جب اپنا فطرہ نکال رہے ہیں تو وہاں جو 3 کلو چاول ہے اس کی قیمت اور یہاں جو 3 کلو چاول کی قیمت ہے، وہاں جو 3 کلو آٹا ہے اور یہاں جو 3، تو وہ جس جگہ رہ رہا ہے اس کے حساب سے فطرہ نکالے گا یا یہاں پر جو ہے اس کے حساب سے فطرہ نکالے گا؟ اگر وہ اپنے علاقے کے اندر نکال رہا ہے تو اپنے علاقے کے حساب سے نکالے گا، لیکن اگر کسی دوسرے شہر کے اندر جائز ہو رہا ہے اس کے لیے کہ وہ یہ کام کر سکے تو جس کو وہ اپنا وکیل بنا رہا ہے اس کو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے وہ 3 کلو آٹا لے اور اس کو دے دے کسی کو بھی، کوئی حرج نہیں، تو چاہے پھر وہ اس کم کی سستا بھی پیمنٹ پڑے. یہیں پر اس کو ہاں کوئی مشکل نہیں اس کے اندر. یہیں کے حساب سے دینا ہوگا. بہت شکریہ ناظرین. ظاہر ہے کہ عید کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا، چونکہ اس میں عید کی جو ذمہ داریاں ہیں عید کے دن کی
اس میں ایک بہت ہی اہم ذمہ داری فطرے کا نکالنا ہے. تو ہم نے آخر میں پروگرام کے جو آخری حصہ تھا اس میں ہم نے فطرے کے مسائل کو مختصراً ڈسکس کرنے کی کوشش کی. آج کی حد تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.